السلام علیکم جی، میں ہوں عابد اندلیب۔ ناظرین، آخر واردات ڈال دی گئی ہے، وہی ہوا جس کا خوف تھا، وہی ہوا جس کے بارے میں بات چیت چل رہی تھی۔ تمام تر صورتحال واضح ہو کر رہ گئی ہے۔ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں تمام صورتحال کہ کس طرح روڑے اٹکائے جا رہے ہیں۔ سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے ایک بڑی واردات ڈل گئی ہے، اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، آج سپریم کورٹ کے اندر ججز آپس میں لڑ پڑے۔ سپریم کورٹ کے اندر آج ججز کا اختلاف کھل کر سامنے آیا ہے، اور آج جسٹس مسرت ہلالی نے سب کو چونکا کے رکھ دیا ہے۔ یعنی آج جو گفتگو جسٹس مسرت ہلالی کر رہی ہے، کسی زمانے میں ہم یہ دیکھتے ہوتے تھے یہ گفتگو منیب اختر صاحب اور جسٹس ثاقب نثار کرتے ہوتے تھے، لیکن آج مسرت ہلالی نے ایسا رگڑا دیا ہے جمال خان مندوخیل کو کہ جمال خان مندوخیل بھی ہکا بکا رہ گیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ذرا ناظرین، پہلے میں آپ کو سپریم کورٹ کی بات رکھنا بہت ضروری ہے، وہ بھی رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ سپریم کورٹ کے اندر آپ کو پتا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کو برباد کرنے کا کیس چل رہا ہے، اور اس وقت جمال خان مندوخیل اور آئینی بینچ کے جو دوسرے لوگ ہیں وہ بالکل چپک کے بیٹھے ہوئے 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ۔ یعنی وہ بالکل نہیں چاہ رہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کو رول بیک کیا جائے، اور وہ 26ویں آئینی ترمیم کی روشنی میں بننے والے تمام ججز کے حق میں کھل کے سامنے آ گئے۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ کھل کے سامنے آئیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کم از کم آپ لاجک کے اوپر تو رہیں۔ آپ یہ تو نہ کریں کہ آپ آئین کو ہی اڑا کر پھینک دیں۔ آج جو گفتگو کی ہے منیر ملک صاحب نے کہا ہے کہ میرے بھائیو، یہ جو پی سی او کے تحت ججز آئے تھے نا، بالکل 26ویں آئینی ترمیم کو ہم پی سی او ہی سمجھتے ہیں۔ اس کے اوپر مسرت ہلالی صاحبہ جو ہے، جن کو عموماً ہم شمار کرتے تھے اس کیمپ کا حصہ جہاں پہ ہمیشہ ظلم زیادتی ہوئی ہے، جہاں پہ 2024 کا الیکشن پامال کیا گیا ہے، ہم اس کیمپ میں سمجھتے تھے مسرت ہلالی کو، اور وہ ہمیشہ اسی کیمپ میں رہی، وہ قاضی عیسیٰ کے ساتھ رہی۔ لیکن آج انہوں نے ایک بڑی حیران کن بات کر دی ہے۔ مسرت ہلالی صاحبہ نے آج کہا کہ ہمیں آئینی ترمیم سے قبل جانا پڑے گا، یہ دیکھنا پڑے گا کہ 26ویں آئینی ترمیم کیوں ہوئی، اور ان ججز کو بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے جو آئینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کے اندر آئے۔ یہ ایک بہت حیران کن بات تھی، کم از کم ہمارے لیے تو بہت زیادہ حیران کن بات تھی کہ یہ بات مسرت ہلالی کیسے کر رہی ہے۔ یہ مسرت ہلالی جیسے عائشہ ملک صاحبہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، کہیں عائشہ ملک صاحبہ نے کوئی ایسی ویوز تو نہیں ان تک منتقل کر دی کہ ان کا پورا جو سافٹ ویئر ہے وہ اپڈیٹ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہمیں پوائنٹ 0 پر جا کر 26ویں ترمیم کا بنیادی حقوق کے اصول پر جائزہ لینا پڑے گا۔ 26ویں ترمیم کے بعد جو ججز سپریم کورٹ کے اندر آئیں وہ اس کیس کو نہیں سن سکتے۔ اس کے اوپر جمال خان مندوخیل جو ہے وہ سیکھ پاؤ گے، وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا بات کر رہی ہے یہ۔ جمال خان مندوخیل نے کہا جی کہ کیا وہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ججز آئے ہوئے ہیں، کیا وہ کسی دوسرے ملک سے آئے ہوئے ہیں؟ وہ بھی تو اس جسٹس سسٹم کا حصہ ہے۔ یعنی ایسی منافقت ہے، اور بالکل ٹھیک کہا تھا جمال خان نے، بالکل ٹھیک کہا تھا جمال خان نے۔ کہا تھا کہ جب ہم کیمرے پہ آتے ہیں، جب ہم لائیو آتے ہیں تو ہم ایکسپوز ہو جاتے ہیں، تو جمال خان صاحب بھی ایکسپوز ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں یہ کسی دوسرے ملک سے آئے ہوئے ہیں۔ بھائی ہم نے کب کہا یہ دوسرے ملک سے آئے ہوئے ہیں؟ سر وہ ججز غلط طریقے سے آئے ہوئے ہیں، وہ ججز دروازے سے نہیں آئے ہوئے، کھڑکی سے آئے ہوئے ہیں، لہٰذا وہ نہیں سن سکتے اس کیس کو، یہ آپ کو بھی پتا ہے، لیکن آپ کے پاس اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے لاجک کوئی نہیں ہے۔ بہرحال ناظرین، 26ویں آئینی ترمیم کا رولا تو لگا رہے گا۔ اب ذرا بات کرتے ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب، یعنی عمران خان نے کیسا ہیرا چنا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، سہیل آفریدی کے مجموعی اثاثوں کی مالیت صرف 5,78,000 روپے ہے۔ سبحان اللہ، جائیں گنڈا پور کے اثاثے چیک کریں، 5 کروڑ ارب ہوں گے، 5 کروڑ ارب۔ گنڈا پور اور اس کا بھائی اتنے کرپٹ، اتنے 2 نمبر لوگ تھے۔ میں آپ کو یہ بات کیوں پورے وثوق سے کہتا ہوں یہ 2 نمبر لوگ تھے؟ ناظرین، یہ آزاد کشمیر کے الیکشن پہ جاتے ہیں، 1 منٹ پلیز، آپ نے میرے ساتھ رہ رہے۔ آزاد کشمیر کا جو پچھلا الیکشن تھا، جب مرکز میں عمران خان کی حکومت تھی، آزاد کشمیر کے اندر 18 میں الیکشن ہوتا ہے، اور اس الیکشن کے بعد ایک وہاں پہ گورنمنٹ بنتی ہے۔ اس گورنمنٹ کے بعد ناظرین، گورنمنٹ سے پہلے الیکشن کے دوران پتہ چلتا ہے جی گنڈا پور ہر امیدوار سے پیسے مانگ رہے ہیں۔ ہر امیدوار نے گنڈا پور کو پیسے دیے اور گنڈا پور نے اس کو ٹکٹ جاری کیا۔ گنڈا پور انٹرویو کرتا تھا، اس کے بعد وہ پیسے لے کر ٹکٹ دیتا تھا۔ گنڈا پور ہر بندے سے پیسے لیتا تھا، ایون یہ سردار تنویر الیاس خان سے گنڈا پور نے پیسے لیے، بڑے بڑے لوگوں سے گنڈا پور نے پیسے لیے، گنڈا پور کی منتریاں لگی ہوئی تھی۔ یہ تو میں آزاد کشمیر کا جو گواہ ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں، باقی جو رپورٹس ان کے بارے میں آتی تھی وہ سب آئیں گے، لیکن ظاہر ہے اب کوئی تگڑا بندہ ہو، ان کی حقیقت کھول کے سامنے رکھے، دنیا کو پتہ چلے کہ انہوں نے کیا کیا ظلم کیے ہیں کے اندر، اور آپ لوگوں کا جشن دیکھیں، آپ لوگوں کی خوشی دیکھیں، ہر کارکن جھوم رہے۔
اڈالہ جیل کے باہر لوگوں کا رش لگا ہوا ہے. اڈالہ جیل کے باہر سے خبریں آ رہی ہیں کہ تمام ٹیم چینج ہوگی. اڈالہ جیل کے باہر سے خبریں آ رہی ہیں کہ کارکن خوشی سے جھوم رہے ہیں کہ ایک نجات ملی ہمیں ایک بندے سے. ناظرین واردات ڈل گئی ہے. واردات جو ڈلی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہاں پہ جی تحریک انصاف کو ایک بڑا دھچکا لگا ہے. الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کے ارکان کو آزاد ڈکلیئر کر دیا ہے. اب آپ سمجھیں آزاد ڈکلیئر کرنے کا نقصان کیا ہو رہا ہے. آگے چل کے دیکھیں. الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے 25 اگست 2025 کے فیصلے کی روشنی میں جو نوٹیفیکیشن دیا ہے اس میں تمام اسمبلیوں کے, چاہے وہ قومی اسمبلی کے ہیں چاہے وہ صوبائی اسمبلی کے ہیں, وہ سنی اتحاد کونسل کے ہوں یا پاکستان تحریک انصاف کے ہوں, وہ تمام کے تمام لوگ, تمام کی تمام پارٹی جو لوگ ہیں ان کو انہوں نے آزاد ڈکلیئر کر دیا. اور اس سے ایک پارٹی جو پوزیشنز تھیں اس کے اندر ایک بہت بڑا چینج آ گیا. اب انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ تمام پارٹی پوزیشنز دوبارہ سے ترتیب دی جائیں گی, یعنی خیبر پختونخوا میں, یعنی سندھ میں, یعنی قومی اسمبلی میں, پنجاب اسمبلی میں تمام کے تمام لوگ آزاد ڈکلیئر کر دیے گئے. اور اب ان کی وابستگی جو ہے نہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوگی اور نہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ ہوگی. ناظرین یہ گیم کیا ہے؟ گیم سمجھیے گا. اب جب آپ ایک امیدوار کو آزاد ڈکلیئر کر دیتے ہیں تو اس کے اوپر پھر پارلیمانی پارٹی کا یا پارلیمانی بورڈ کا فیصلہ لاگو نہیں ہوتا, اس کے اوپر 63 لاگو نہیں ہوتا. یہ ایک گیم ہم نے بہت پہلے سنی تھی, ایک واردات ہے. اب یہ آزاد جب ڈکلیئر کر دیے ہیں تو یہ کیوں کیے گئے ہیں؟ یہ لازمی بات ہے سہیل آفریدی کا راستہ روکنے کے لیے کیا گیا ہے. سہیل آفریدی کا راستہ روکنے کے لیے اور بھی بہت سارے حربے استعمال کیے جائیں گے. یہ ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کیوں روکا جا رہا ہے. سہیل آفریدی کا راستہ کیوں روکا جا رہا ہے؟ سہیل آفریدی کون ہے؟ بڑی چیزیں سامنے آ رہی ہیں, لیکن سہیل آفریدی کے بارے میں آپ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں. وہ سہیل آفریدی کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ اتنا مجبور نہ کریں کہ ہم آپ کو آپ کی اوقات دکھانے لگ جائیں. تو سہیل آفریدی بھائی ڈٹا ہوا ہے. سہیل آفریدی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے, اور سہیل آفریدی جیسے لوگ اس وقت اگر پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بنتے ہیں, بڑی پوزیشنز کے اوپر آتے ہیں, تو اس سے کارکنوں کے اندر ایک نیا جذبہ, ایک نیا ولولہ سامنے آئے گا. اور یہ لازمی بات ہے اور یہ ہوگا بھی. یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں یہ ہوگا کہ چونکہ کارکنان جو تھے وہ بہت سخت مایوس تھے علی امین گنڈاپور سے. علی امین گنڈاپور جو ہے وہ ڈنڈی مارتا تھا, وہ جھوٹ بولتا تھا, وہ کبھی بھی اس طرح کے شعر نہیں پڑھتا تھا کہ میرے جذبات سے واقف ہے میرا قلم, میں عشق لکھتا ہوں تو وہ عمران خان لکھتا ہے. وہ اس طرح کی باتیں کبھی بھی نہیں کرتا تھا. وہ بڑی بڑکے مارتا تھا, لوگوں کو بیوقوف بناتا تھا, اور ظاہر آپ ایک وقت تک لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں. اور دوسری طرف جو فیصل کریم کنڈی ہے, فیصل کریم کنڈی نے بھی یہ کہا ہے جی کہ ابھی تک ہمیں جو گنڈاپور کا استعفیٰ ہے وہ ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آیا, یعنی ابھی تک ہمیں وہ موصول ہی نہیں ہوا. تو کوئی گند ڈالنے کی بھرپور کوشش ہوگی. میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اتنی آسانی سے سہیل آفریدی کو نہیں بننے دیا جائے گا, گند کی جائے گی, اور وہ گند کرنے کا عمل جو ہے وہ اس وقت بھی جاری ہے. بہرحال ناظرین, ایک اور خبر جو آج اڈیالہ جیل سے سامنے آئی ہے کہ یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ عمران خان کو جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے کہیں باہر منتقل کیا جائے گا. تو اس پہ جنید اکبر صاحب نے آج کہا ہے کہ ہم اس فیصلے کو کسی طور بھی قبول نہیں کریں گے. اگر عمران خان کو اڈیالہ جیل سے باہر کسی دوسری جگہ پہ منتقل کیا جائے گا تو ہم جو ہے وہ احتجاج کریں گے. ہم پورے پاکستان کو کے اندر احتجاج کی کال دیں گے. اور اب کا احتجاج جو ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہوگا. جو پہلے احتجاج ہوتے تھے اس احتجاج سے اب کا احتجاج بہت ڈیفرنٹ ہوگا. یہ آپ نوٹ کر لیں. اس کی وجہ سہیل آفریدی جیسے لوگ جب اوپر آئیں گے, جب فیصلے باہمی مشاورت کے ساتھ ہوں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ حالات بدل جائیں گے. پھر آپ دیکھیں گے کہ پریشر بڑھے گا. اور اب جو لوگ آج گنڈاپور کے حق میں کھڑے ہوئے ہیں, جو لوگ کل تک اس پہ تنقید کرتے تھے, آج وہ تمام لوگ اس کے حق میں کھڑے ہو گئے. آج وہ سہیل آفریدی کو کہہ رہے ہیں اس کے اوپر الزامات ہیں. ممکن اگلے کچھ گھنٹوں میں کیسز بھی نکل آئیں, ممکن اگلے گھنٹوں میں عدالت بھی کھل جائے اور اس کا رستہ روکا جائے, چونکہ وہ عمران خان کا مخلص ہے. اور اس سے ایک چیز ضرور ثابت ہوگی کہ گنڈاپور کمپرومائز تھا. جتنا اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے اس جو نیا منتخب کردہ وزیر اعلیٰ ہے اس کے رستے میں رکاوٹیں ڈالے گی, اس سے مزید یہ بات پروو ہوتی جائے گی کہ ان کو گنڈاپور سوٹ کرتا تھا. وہ بہت بڑا ایسٹ تھا اور وہ نہیں چاہتے کہ گنڈاپور اس سیٹ سے آؤٹ ہو, جس طرح استعفیٰ ابھی تک وہ کہتے ہیں جی ہمیں موصول نہیں ہوا ہے. بہرحال کھیل جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ اب شروع ہوا ہے, چونکہ کھلاڑی تبدیل ہو گئے. علامہ راجہ ناصر عباس, محمود خان اچکزئی اور پھر اب سہیل خان آفریدی. لیٹس سی. اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے.